ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني حلما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جو زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے، اور ہر قسم کا جائز درود و سلام سرتاج الرسول امام اعظم سید ولد آدم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اللہ والو، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ آپ ادا کرنے کے لیے تشریف لے کر کے آئے. اللہ مالک سے دعا ہے الہ العالمین جو بقیہ رمضان ہم نے گزارا اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت کے ساتھ درگزر فرما، اور جو ہم رمضان گزار چکے ہیں اس میں جو جو نیکیاں کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عزیزان گرامی، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. میں انشاءاللہ بڑا ایک اہم موضوع آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسی موضوع کی بنا پہ کل قیامت کے دن اللہ ہمارا فیصلہ کرے گا. اور یقین مانیں جو اس موضوع کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی نجات کا ذریعہ بنائیں گے. آج کل دنیا میں عقیدہ اور عقیدت کا مسئلہ بہت چھڑا ہوا ہے. لوگ عقیدت میں آ کے اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ میں اس کے پاس کیوں جا رہا ہوں، اس سے مخاطب کیوں ہو رہا ہوں، اس سے اپنی التجا و استدعا کیوں کر رہا ہوں. صرف و صرف جہالت کی بنا پہ میں اپنے آپ کو صحیح طور پہ، صحیح طریقے پہ، صحیح طرز عمل پہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے نہیں آ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں صرف و صرف ایک عقیدہ ہے جو من جانب اللہ کی طرف سے. باقی یہ دنیا کے لوکل عقیدے ان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، اللہ نے فرمایا نبی ہم آپ کو پوری کائنات کا سرتاج الرسول بنا رہے ہیں، ساری کائنات کا رہنما بنا رہے ہیں، ساری کائنات کا مصطفیٰ بنا رہے ہیں، سارے انبیاء کا سردار بنا رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی جو ہم نے آپ کو پیغام دے دیا ہے نا، جو دین آپ کو دے دی ہے، جو عقیدہ آپ کو دے دیا ہے، آپ نے لوگوں تلک پہنچانا ہے. اور ہمیں حکم ملا ہے کہ لوگوں ان اللہ خلقنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے پیدا کیا، ورزقنا، ہم نے تجھے رزق دیا، ولم یترکنا حملا، رزق دینے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ارسل الینا رسولا، ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا. اللہ نے گل مکا دیتی، ونڈ کر دیتی، اینڈ ہو گئی اس جملے پہ. فمن اطاعہ دخل الجنہ، جس بندے نے اس رسول کی پیروی کی، اس رسول کے طریقے پہ چل کے آیا، فمن اطاعہ دخل الجنہ، ہم جنت عطا کریں گے. ومن عصاہ دخل النار، جس نے اس رسول کی نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. آج عقیدہ اور عقیدت کا مسئلہ سمجھے. عقیدت ایک الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فیصلے عقیدے کی بنا پہ ہوں گے، عقیدت کی بنا پہ فیصلے نہیں ہوں گے. ہاں اگر عقیدت کی بنا پہ فیصلے ہوتے تو ابو طالب جنت کی فرنٹ سیٹ پہ ہوتا. اس کو بڑی عقیدت تھی اللہ کے رسول سے، بڑی محبت تھی اللہ کے رسول سے. پتہ کتنی محبت تھی. اس نے اپنا گھر پیغمبر کے گھر کے سامنے بنایا تھا، میں نبی کو آتے بھی دیکھوں، نبی کو جاتے بھی دیکھوں، اتنی محبت تھی اس کو. لیکن آخری وقت ابو طالب کا رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے چاچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دے، اعلانیہ نہ پڑھ، کان میں پڑھ دے تاکہ عقیدے پہ تو مرنا. لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. عقیدت بڑی ہے اس کو، رسول اللہ سے پیار بڑا ہے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چاچے کو سب سے تھوڑا عذاب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کی جوتی اس کے پاؤں میں پہنائے گا، اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح ہڈیاں ابلتی. صرف و صرف عقیدت کی بنا پہ فیصلے نہیں ہوں گے، عقیدے کی بنا پہ فیصلے ہوں گے. کیا انبیاء کو اپنے آباء و اجداد سے محبت نہیں تھی؟ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کو دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام قرآن نے مکالمہ پیش کیا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہیں. قرآن پڑھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہم نے ذکر کیا اپنی کتاب میں ابراہیم کا، یہ اللہ کے سچے اور سچے نبی. اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی ابا جی ابا جی ابا ابا جی کہہ کے اپنے باپ کو مخاطب کیا، کوئی تلخ کلامی نہیں. یہ عقیدت ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے. اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ یا ابتی، اے ابا جان کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ یہ سننے کے قابل نہیں ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے. ابا جی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میری طرف آئے، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، ایسا علم جو روشنائی والا علم ہے، ایسا علم جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، ایسا علم جو جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، ایسا علم جو آپ کو روز روشن کی طرح جنت کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھائے گا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی پیروی نہ کرنا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا کھلا دشمن ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں کل قیامت کے دن آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں، شیطان کی طرف سے کھڑے نہ ہو جائیں. حضرات باپ کے سامنے ابراہیم نے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کیا، لیکن باپ نے نہیں مانا. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، صحیح البخاری کی روایت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم کے باپ کو اللہ کہتے ہیں ہم ایک زہریلے جانور کی شکل بنا کے جہنم رسید کریں. فیصلہ کس بنا پہ ہو رہا ہے؟ عقیدے کی بنا پہ ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے عقیدت تھی، یا اللہ جی یہ میرا بیٹا ہے. اذ نادى رب، اپنے رب سے ندائیں کر رہے ہیں، پکارے کر رہے ہیں، اللہ جی پانی کی موجوں سے، لہروں سے بچا لے. اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی اچھا نہیں. یعنی یہ بنیاد، یہ اپنا طرز عمل بناؤ کہ لوگوں عقیدہ جس کا مضبوط ہوگا جنت اس کو ملے. میں رسول اللہ سے عقیدت رکھتا ہوں، میں رسول اللہ سے پیار رکھتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. کوئی یہاں پہ میاں چنو کی سرزمین پہ رسول کی گستاخی کرے، ٹی چوک بلاک کرتا ہوں، لیکن حضرات محترم رسول والا میرا عقیدہ نہیں ہے. میں رسول کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں.
میرا رسول مجھے یہ کہہ کر کے گیا کہ اپنے عقیدے کو، اپنے طرز و عمل کو، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے سیاسیات کو پیغمبر ارض و سما نے کہا خدا کے حکم کے مطابق چلانا. میں چلانے کے لیے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی چلا سکتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنی ہمت ہے. کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے طرز عمل کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے طریقے کو، طور کو، عمل کو، قول کو، فعل کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی. اور آج میرا عقیدہ حضرات محترم درست نہیں. میں اہل الحدیث ہوں اور اللہ کی توفیق سے یہاں پہ میں کوئی اپنی بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں رسول اللہ کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اپنی بات کروں گا آپ مجھے ماریں گے، میں اپنی بات کروں گا آپ مجھ سے نظریں چرائیں گے، میں اپنی بات کروں گا آپ مجھے دھتکار دیں گے. لیکن میرے بھائیوں، اس منبر سے رسول کی بات جب ہو، سننے والے جس مسالک سے بھی تعلق رکھتے ہو ان کے پاس ایک طرز عمل ہے، ان کے پاس ایک پیمانہ ہے، ان کے پاس ایک طریقہ ہے، اس پہ اپنا وزن کریں، اس پہ اپنے آپ کو تولیں کہ یار میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوری اختیار کر کے آج اپنے عقیدے کا دعویٰ کر رہا ہوں. آؤ میں بتلاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور شریک بنایا جانے والا کوئی عامی بندہ نہیں، کوئی میاں چنو کا بابا نہیں، کوئی ملتان کا بابا نہیں، کوئی لاہور کا بابا نہیں. ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اس کی ذات کے ساتھ اس کے آخری رسول کو بھی شریک بنایا جائے. آخری رسول بھی اور اللہ کا مقرب اور معتبر اور محتشم فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اگر تم ان کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بناؤ گے تو اللہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا. آئیں تقابل کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیزیں. آئیں آپ آتے ہیں مسجد میں، آ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر. ترجمہ کریں اگر آپ کو آتا ہے. اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ بہت بڑا نہیں ہے، اللہ بہت بڑا نہیں ہے. یہ میرا ترجمہ غلط ہے. میں اسی مغالطے میں ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اگر میں یہ ترجمہ کرتا ہوں اللہ بہت بڑا تو اس میں اشکال باقی ہے کہ اللہ سے بھی کوئی بڑا ہوگا. جب کسی بندے سے کہا جائے کہ یار اس شخص کے بعد بہت پیسے ہیں، اس شخص کے بعد بہت بڑی دکان ہے، اس شخص کے بعد بہت بڑا مکان ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا اس سے بڑھ کے بھی کسی کے پاس ہوگا نا. جب یہ ترجمہ کرو گے نا اللہ سب سے بڑا ہے، سارے اشکالات ختم. پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. آتے ہو، ثنا پڑھتے ہو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو. اللہ جی ساری کائنات ظلم کر سکتی ہے، اللہ جی آپ ظلم نہیں کر سکتے. اللہ جی ساری کائنات چھوڑ سکتی ہے، اللہ جی آپ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ جی ساری کائنات غلط نا انصافیاں کر سکتی ہیں، آپ نا انصافی نہیں کر سکتے. اللہ کی پاکی بیان کر رہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، آ کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ جی تمام جہانوں کو پالنے والے ہو، الرحمن الرحیم. اللہ جی آپ بڑے مہربان ہو، آپ بڑے رحم کرنے والے ہو. مالک یوم الدین، اللہ جی آپ مالک یوم الدین کے جزا اور سزا کے دن کے مالک ہو. جس دن آدم بھی کھڑے ہوں گے، نوح بھی کھڑے ہوں گے، عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے، موسیٰ بھی کھڑے ہوں گے، پیغمبر بھی آئیں گے، حضرت صحابہ بھی آئیں گے، تابعین بھی آئیں گے، ظلم کرنے والے بھی آئیں گے، سارے وہاں پہ آئیں گے. اللہ جی اس دن آپ انصاف کرو گے. مالک یوم الدین، مالک ہے آپ یوم الدین کے دن کے، جزا اور سزا کے دن کے. حضرات اگلی آیت مبارکہ پہ غور کریں اور اپنا تقابل کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ تیرا عقیدہ واضح ہو رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ جی میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو سے ہی مدد طلب کرتا ہوں. نہیں کہتے آپ؟ روزانہ کہتے ہو، دن میں 5 مرتبہ کہتے ہو. لیکن تقابل کریں. حضرت سفیان ثوری، توجہ کیجیے اس جملے پہ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نا جب نماز پڑھتے تھے نا، جب سورت یہ پڑھتے تھے، سورت فاتح جب بھی کبھی پڑھتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے تھے. ہوش آتی لوگوں نے پوچھنا حضرت جی بے ہوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جب میں یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں نا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آسمان سے کائنات کا رب یہی نہ کہہ دے سفیان ثوری چپ کر تو جھوٹ بول رہے ہیں. سفیان ثوری چپ کر تو جھوٹ بول رہے ہیں. وہ محدثین تھے، ہم کون ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تقابل کریں. میں نے پیچھے عبارت پڑھی ہے ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته لا ملک مقرب ولا نبی مرسل.
مسجد میں تیرا ایک پیغام ہے اور باہر جا کے تو پیغام بدل رہا ہے. مسجد میں اللہ سے مدد کی بھیک مانگتا ہے اور باہر جا کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے. میں خود پکارتا ہوں. میں کیا کہتا ہوں بھائی کوئی اختلاف نہیں کسی سے, اپنے اپنے مسالک لوگوں کو مبارک ہو, لیکن محمد کا دین سب کے لیے ایک ہے, کسی کے لیے مختلف نہیں ہے. ہم یا اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور یا رسول کے مدد کے بھی نعرے لگاتے ہیں, یا علی مدد کے بھی نعرے لگاتے ہیں, یا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ خدا سے تو جھوٹ بول کے جا رہے ہیں. اسی لیے جو آگے انعامات ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ نے اسے ہمیں محروم کر دیا. اسی بنا پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو میں نے سمجھا ہی. ہاں اگر رسول مدد کرتا ہوتا تو کبھی میدان بدر میں آسمان کے رب سے فرشتوں کی مدد کی بھیک نہ مانگتا. اللہ 313 لے کے تیرے دربار میں آ گیا ہوں, الہی نہ تلواریں نہ ڈالیں کچھ بھی نہیں, الہی کیا کروں, پر میں نبی پریشان نہ ہوں. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, 1000 فرشتے سے میں رب تیری مدد کروں. رسول مدد کرتا ہوتا تو پریشان نہ ہوتا, علی مدد کرتا ہوتا تو آتا میدان خیبر کے میدان میں آنکھ میں درد ہے, تکلیف ہے. اور میرے بھائیوں میاں چنو کی روشن ضمیروں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس آیت کو اپنی زندگی کا منشور بناؤ, حصہ بناؤ, سٹیٹس بناؤ, فیس بک کی ڈی پی بناؤ, بتلا دو دنیا کے لوگوں کو ہم وہ لوگ ہیں جو ایک الہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے سے کسی کی عبادت نہیں ہوتی. یہ عقیدہ ہے تیرا. میں صرف علی کی محبت میں غلف کر کے عقیدت کی بنا پہ عقیدہ برباد کر رہا ہوں. رسول کی محبت کتنی ہے دل میں, رسول کا احترام کتنا ہے دل میں, بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے. نہ بڑھانے کی ضرورت ہے, نہ چڑھانے کی ضرورت ہے, نہ کٹانے کی ضرورت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے تک معلومات پہنچ گئی, ہم نے بس اسی کو لینا. خدا را آپ سے یہ گزارش کروں گا, کبھی گھر میں 4-5 تفاسیر اٹھا کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ایک صفحہ ضرور پڑھنا. آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ لوگوں عقیدہ کسے کہا جاتا ہے اور عقیدت کسے کہا جاتا ہے. اس دنیا میں شرک کے اڈے عام ہو چکے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ہر دور کا ایک ابراہیم ہوا کرتا ہے. وہ ابراہیم تھا, بتوں کو توڑا اس نے. وہ ابراہیم تھا, باپ کے سامنے کھڑا ہوا. وہ ابراہیم تھا, نمرود کے سامنے کھڑا ہوا. وہ ابراہیم تھا, آگ میں گیا. وہ ابراہیم تھا, اعلان کر دیا. سارے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے, ایک عرش والا نہیں چھوٹے گا. ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کہہ رہا ہے, ابراہیم جد الانبیاء کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے, نہ ایک خدا چھوٹے گا, نہ اس کے فرمان, نہ اس کے اقوال, نہ اس کے افعال چھوٹے. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہے عقیدہ تیرا. اسی پہ قبر کے اندر سے جب تو اٹھایا جائے گا نا, اسی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرا فیصلہ کریں گے. میں کسی بریلوی, کسی دیوبندی, کسی اہل حدیث کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا. میں آپ کا بیٹا طالب علم ہوں بھی, لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کے سامنے رکھیں. تنقیدی نگاہ سے نہیں, اصلاح کی نگاہ سے دیکھیں. ہم آپ کو بتلانا کیا چاہتے ہیں میرے بھائیو دوستو. پہلی چیز, اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے. آئیں توجہ کیجئے, اپنے الہ کو پہچانے. الہ کون ہے؟ الہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس دن تو نے کلمہ پڑھا تھا نا, لا الہ الا اللہ, جس دن پڑھا تھا اس دن اللہ کہتے ہیں لا نہیں, یہ لا نفی جنس ہے. جب یہ شامل ہو جائے نا تو ہر چیز کی نفی ہو جاتی, ہر چیز کی. لا, اللہ نہ آسمان, نہ زمین, نہ رسول, نہ پیغمبر, کچھ بھی نہیں. لا ہر چیز کی نفی کر دی. الا اللہ, مگر اللہ. الا اللہ, مگر اللہ. آئیں بتلاتا ہوں الہ کسے کہا جاتا ہے. جو سنتا ہے اندھیروں کے اندر, یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے. پڑھیں یونس علیہ السلام, بلیوں کی کشتی موجوں کی گہراؤں میں آ گئی. اب ایک بندہ سمندر میں پھینکا جائے گا, پھر اس کشتی کو نجات ملے گی. کوڑا ڈالا گیا, کوڑا یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا. کشتی والوں نے کہا یہ معصوم چہرے جو ہیں نا یہ سمندر میں نہیں پھینکے جاتے. پھر پھینک دیا گیا. 3 کوڑے ڈالے, تینوں یونس علیہ السلام کے نام کے نکلے. سمندر میں حضرت یونس کو پھینک دیا گیا. بتلاتا ہوں الہ کسے کہا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام, رات کی تاریخی ہے, سمندر کا اندھیرا ہے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں یہ نہیں کہا کہ اللہ بچا ہوں,
اے نہیں کہ اللہ مصیبت تو نجات دے. کیا کہا یونس علیہ السلام نے؟ وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ اللہ الہ. فرمایا یونس علیہ السلام اگر تو یہ دعا نہ کرتا تو قیامت تلک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یونس علیہ السلام یہ سمجھا کے گئے کہ لوگوں الہ کسے کہا جائے. الہ کی طرف آئیں, الہ کو اپنا دیوانہ بنائیں, الہ سے محبت کریں, الہ سے پیار کریں. مجھے الہ کا معنی ہی نہیں آتا, الہ کہاں کسے جاتا. آئیں توجہ کریں, میں لفظ الہ کے آپ کے سامنے دو معنی پیش کرتا ہوں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے متعدد معنی ذکر کیے ہیں, 7 کے قریب معنی ذکر کیے ہیں. وقت مختصر ہے, میں اپنی گفتگو کو بھی میں نے مکمل کرنا ہے. میں آپ کے سامنے 2 معنی رکھتا ہوں الہ کے, اور اسی پہ تیرا عقیدہ مضبوط ہوگا اور اسی پہ اپنے عقیدے کو مینیج کر سکے گا. لفظ الہ, الہ کسے کہا جاتا ہے؟ الہ الفصیل اولیاء بامہ. پہلا معنی بیان کرنے لگا ہوں. الہ الفصیل ای اولیاء بامہ, محبت پیار کی باتیں کرنے لگا ہوں, عقیدت احترام کی باتیں کرنے لگا ہوں. حضرات اس کا معنی یہ ہے کہ اونٹنی کا بچہ جب ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے نا, تو اس کو کہا جاتا ہے الہ یا اللہ الہن. یہ ہے الہ جس کی طرف انسان پریشانی کی حالت میں آئے, جس سے انسان محبت کرے, جس سے انسان پیار کرے, جس سے انسان عقیدت رکھے, اسے الہ کہا جاتا ہے. میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, میرے دل میں اللہ کا پیار نہیں ہے, میرے دل میں اللہ کی الفت نہیں ہے. حضرات محترم, میں آپ کو اگر یوں کہوں تو مبالغہ رہی نہیں ہوگی. میں جب بھی گناہ کرتا ہوں الہ کی محبت دل سے نکال کے کرتا ہوں. مجھے ڈر نہیں آتا, میں لوگوں کے حضرات محترم مالوں کو لوٹتا ہوں, مجھے اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے. میں لوگوں کو تان و تشی کا نشانہ بناتا ہوں, اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے. ثلاث من کن وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اور مرکزی مسجد کے واسیوں, اگر چاہتے ہو نا اللہ تم سے محبت کرے تو اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جب دل میں ایمان پیدا ہو جائے, جب دل میں محبت پیدا ہو جائے, جب دل میں الفت پیدا ہو جائے, تو سمجھ لو کائنات کا رب آپ سے محبت کر رہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے لوگوں اس جملے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ, اپنے رب سے دعا کیا کرو. یہ آخری رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں, آپ نے کچھ نہیں مانگا تو یہ مانگ لیں, اگر مانگ لیا ہے تو اضافی مانگ لیں اپنے رب سے. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں جس شخص کو دنیا کی جنت نصیب نہ ہوئی اس کو اللہ پاک کی حقیقی جنت نصیب نہیں ہوگی. تو دنیا کی جنت حلاوت الایمان ہے. جس شخص کو دنیا میں حلاوت الایمان سے محروم کر دیا گیا وہ کل قیامت کے دن اللہ کی حقیقی جنت سے محروم کر دیا جائے گا. اور حلاوت الایمان اللہ کی محبت کے ساتھ آتی ہے, اس کے علاوہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں آتی. میں محبت کی باتیں کرتا ہوں, میرے نوجوان اس مجلس میں بیٹھے ہیں, میں آپ کو یہ بتلا کے جاؤں گا کہ لوگوں اگر محبت کرنی ہے نا کسی سے تو اس ذات سے کریں جو ساری کائنات سے سب سے زیادہ عزیز ہے, ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت والا ہے. میرا نوجوان اگر کسی سے محبت کرتا اس کے حسن کی بنا پہ, کسی سے محبت کرتا اس کے پیسے کی بنا پہ, کسی سے محبت کرتا اس کی قوت کی بنا پہ. مسلمانوں آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں, امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں 5 چیزیں جس ذات میں پائی جائیں آپ اس سے محبت کریں, آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. کسی سے محبت کرنی, مثلا آپ نے کسی چیز سے محبت کرنی, کسی ذات سے محبت کرنی, سب سے پہلے اس کا علم دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ بولیں کیا دیکھنا ہے؟ علم دیکھنا ہے اس کا. دوسرا اس کا حسن دیکھنا ہے. تیسری اس کی قوت دیکھنی. چوتھے نمبر پہ احسان اخی دیکھنا ہے, یعنی میرے ساتھ وہ احسان کیا کر رہا ہے. 5واں احسان مائی, یعنی اپنے بھائی کے ساتھ وہ احسان کیا کر رہا ہے. جس شخص کے اندر, جس ذات کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں آپ اس سے محبت کریں, اس کے علاوہ محبت کا کوئی چارہ نہیں ہے. اور میں نے اپنی 9 سالہ تعلیم کے اندر میں نے یہ تجربہ کیا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ پڑھا کہ لوگوں یہ 5 چیزیں صرف کائنات کے رب کی ذات میں ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. جانتے ہو اللہ کا علم کتنا ہے؟ میں تنہائی میں جو کرتا ہوں اللہ وہ جانتے, میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں اللہ وہ جانتے. ان اللہ علیم بذات الصدور, تیرے دل کی چھپی باتوں کو اللہ جانتا. آپ جہاں پہ اس مجلس میں جس ارادے سے بیٹھے ہیں اللہ وہ جانتے. ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاں بالکل یہاں ہے, کوئی چھپی نہیں.
جب اتنا بڑا اللہ عالم ہے، اللہ علم والا ہے، تو میں اس سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اسی بنا سے میرا عقیدہ خراب۔ دوسری چیز، اللہ جس ذات کا سب سے زیادہ حسن ہو، جس ذات کا سب سے زیادہ حسن ہو، آپ اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں۔ اللہ کا حسن پتہ کتنا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر اپنے رب کو پہلی دفعہ دیکھیں گے نا تو 80 سال تک اپنی آنکھ نہیں چپک پائیں گے، اتنا اللہ کا حسن ہے۔ حسن پہ روتے ہو، خوبصورتی پہ روتے ہو۔ میں اس سے محبت اس لیے کر رہا ہوں، یہ بھی ادھر رنگ چٹا ہے، ادھر رنگ خوبصورت ہے، اور میں نے نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا صرف حسن کی بنا پہ۔ حسن کے لالچی بنے ہوئے ہو، اوے اللہ سب سے زیادہ حسین ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں۔ اور سنیے، میں دنیا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں نا، جو کچھ دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ آسمان سے اپنے چہرے کی ایک جھلک اس زمین پہ ڈال دے نا تو یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا راکھ بن جائے، سوا بن جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اتنا اللہ کا حسن۔ علم دیکھیں، جس سے محبت کرنی ہے علم دیکھیں، لوگوں علم دیکھو، اس کا حسن دیکھو۔ تیسری چیز، اس کی قوت دیکھو۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری قوتیں اللہ کے لیے ہیں، کوئی کسی کی قوت نہیں ہے۔ مت ڈرو کسی کی طاقت سے، مت ڈرو کسی کے رعب سے، مت ڈرو کسی کے دبدبے سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے جہنم سے ڈرو۔ اور احسان مائی، اللہ نے میرے ساتھ احسان پتہ کیا کیا؟ مجھے آپ سبھی میں سے ممتاز کر کے اس منبر رسول پہ بٹھا دیا، اور آپ پہ اللہ نے احسان یہ کیا، اللہ رب العزت نے آپ سب کو میرے سامنے لا کر کے بٹھا دیا۔ پڑھاؤ جمعہ، ان کو پڑھاؤ، بتاؤ عقیدہ، عقیدت، دین، قرآن، شریعت بتاؤ ان کو، یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ یہ آپ پوری انسانیت اس وقت جو مساجد سے باہر ہے نا، آپ سبھی کے سبھی ان سے ممتاز ہیں اور افضل ہیں۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ مالک نے آخری جمعے کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو مسجد میں جمع کر دیا۔ یہ 5 چیزیں کس ذات میں؟ اللہ کی ذات میں ہے نا، تو پھر اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں۔ میں نے دیکھا ہے حضرات پڑھے تاریخ، جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، ان کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی ساری چیزیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ جس دل میں خدا بستا ہو اس دل میں شیطان نہیں بسا کرتا، جس دل میں رحمان بستا ہو۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، جس دل میں محبوب کی چاہت ہو، جس دل میں محبوب کی چاہت ہو، جس دل میں محبت کی آگ جلتی ہو، جس دل میں محبوب کی اداؤں، محبوب کے اقوال، محبوب کے افعال کے علاوہ کچھ بھی جچتا نہ ہو، وہ بندہ ساری کائنات میں سے آپ کو الگ تھلگ نظر آتا ہے، ساری کائنات سے الگ تھلگ نظر آئے۔ یہ اللہ کی محبت کا آپ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کو اپنا عزیز بنا لو، اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، ساری کائنات کی محبتیں چھوڑ دو، ساری کائنات کے پیار چھوڑ دو، ایک اللہ کو اپنا، ایک اللہ سے محبت کر کے اس دنیا میں زندگی گزار، عرش والا عزتیں بھی دے گا، عرش والا مقام و مرتبے بھی عطا کر دے۔ میں نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کو چھوڑا، عقیدہ بھی کمزور، خدا بھی نہ ملا، رسول بھی نہ ملا، اور میں دنیا میں تنے تنہا حضرات محترم غربت سے، اور میں اپنے آپ کو حضرات بہت لاچار محسوس کر رہا ہوں۔ وہ عرش والا کہتے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت دا میرے کول نے، لوگاں سامنے کی کردا پھرنا۔ یہ ہے الہ کا پہلا معنی، اپنے الہ کو پہچان، الہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے، تجھ سے پیار کرنا چاہتے۔ حضرات آئیں دوسرا معنی دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا معنی میرا یہ ہے، میری ذات کا، میرے نام کا معنی یہ ہے، جب دنیا کے خوف سے تو ڈر رہا ہو، میری پناہ میں آ جا، میری محبت میں آ جا، میرے پیار میں آ جا، میں تجھے پناہ بھی دوں گا، تجھے کائنات کا کوئی شخص تیرا نقصان نہیں کر سکے گا، میں عرش والا یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ دوسرا الہ کا معنی یہ، مجھے آج خوف ہے، مجھے آج پریشانی ہے، میں نے کبھی اس سے رجوع نہیں کیا، میں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں ہے، اللہ جی آپ ہی پناہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں، تو آ تو صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، دیکھیں جنہوں نے الہ کو پہچانا ہو، اللہ پھر ان کو اپنی محبت میں جگہ دیتے ہیں، امن دیتے ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جس کو امن دے دیا جاتا ہے اس کو ہدایت بھی دے دی جاتی ہے، جو اللہ کے امن میں آ جاتا ہے وہ ساری کائنات سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حجاج نے ایک دن مجھے مارنے کے لیے آیا، مجھ پہ وار کرتا ہے، میرے قریب آتا ہے، پھر پیچھے کی طرف بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر پیچھے کی طرف، پھر آتا ہے، پھر پیچھے کی طرف۔ میں کیا جہاز ماردا کیوں نہیں؟
کہتا ہے جب میں تجھ پہ وار کرنے لگتا ہوں نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے تیرے کندھوں پہ ایک شیر بیٹھا وہ مجھ پہ حملہ کرنے لگا ہے، میں اس ڈر کی وجہ سے پیچھے بھاگ جاتا ہوں۔ انس سے گالتے داس یار گل کی ہے۔ اس نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں میں اللہ کی پناہ میں، میرے محمد نے کہا تھا جو صبح گھر سے یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ ساری کائنات کے خوف سے اس کو نجات دلا کے اپنے امن میں لے لیتا ہے۔ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں نے یہ دعا پڑھی ہے اللہ رب العالمین کی میں امانت میں ہوں، امن میں ہوں، کائنات میرا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے تو اپنا وار مجھ پہ نہیں کر سکتا۔ اذکار کر کے دعائیں کر کے اللہ رب العالمین کی امن میں آ جا، اللہ کے امان میں آ جا، تجھے کائنات کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اللہ کی حفاظت میں آنے کا دوسرا بہترین طریقہ، عزیزان گرامی، جو میری مجلس میں ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے کبھی فجر کی لذت نہیں لی، وہ فجر کی لذت لے، اللہ اس کو اپنی امن میں لے لیتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حجاج نے نا ایک بندے کے قتل کا حکم دیا، اس کو قتل کر دینا۔ حضرت سالم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے جا رہے ہیں، اسے ایک ہی جملہ بولا، اصلیت الصبح، کیا تو نے صبح کی نماز پڑھی؟ کہنا جی میں پڑھی۔ فرمایا جا تینوں رہا کر رہے ہیں، رہا کر دیا۔ حجاج نے ایک وقت میں پوچھا پھر حضرت سالم سے، جس بندے کے میں نے تجھے قتل کا حکم دیا تھا تو نے اسے قتل کیا کہ نہیں کیا؟ فرمایا نہیں کیا۔ فرمایا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے نہیں کیا، میں نے اپنے بابا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اس بندے نے فجر کی نماز پڑھی تھی لہذا میں اسے قتل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے لفظ الہ، آئے اللہ کی امانت میں، آئے اللہ کے امن میں، آئے تیرا عقیدہ بھی درست ہوگا۔ اگر عقیدت کی بنا پہ تو فیصلے کرنے لگا تو قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی۔ پہلا شرک ہم یہ کرتے ہیں حضرات محترم، عقیدت کی بنا پہ اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ آئے دوسرا، عبادات میں ہم شرک کرتے ہیں، اور بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کہنے کوئی مسئلہ نہیں، عبادت کے اندر ہم اتنا شرک کرتے ہیں معلوم ہی نہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب شائع کیا اصول ثلاثہ کے نام سے، اسلام کے 3 بنیادی اصول، اس میں حضرت مقدمے میں لکھتے ہیں وَأَنْوَاءُ الْعِبَادَةِ الَّتِي، یہ عبادت کی قسمیں بیان کرنے لگا ہوں، اور ذرا اپنا تقابل کرنا، اپنے اندر اپنے گریبان کے اندر نظر ڈالنا، ان عبادات میں میں اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ وَأَنْوَاءُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَمِنْهُ الدُّعَاء وَالْخَوْفُ والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله۔ ومرکزی مسجد کے باسیوں، اسلام اللہ کے لیے، ایمان اللہ کے لیے، دعا اللہ سے کر کے آنا، توکل کائنات کے رب پہ کرنا، مدد طلب کرنا اللہ رب العزت سے کرنا، استعانت، استغاثہ، امید، رجا، ذبح، سب کچھ کائنات کے رب کی طرف سے کرنا، اس اللہ کو اپنا حاضر ناظر داتا مشکل کشا سمجھ کے کرنا۔ کائنات کے لوگوں اگر ان عبادت کی قسموں میں فمن صرف منها شيئا لغیر اللہ فهو مشرک کافر، جس بندے نے ان عبادت کی ایک قسم کو بھی غیر اللہ کی طرف منسوب کیا، کوئی کہے کہ میں ذبح اس نام پہ کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، فمن صرف منها شيئا لغیر اللہ فهو مشرک کافر، ایسا بندہ مشرک اور کافر ہو کے دنیا سے مرتا ہے۔ میں عبادت کی قسموں کو غیر اللہ کی طرف پھیر رہا ہوں اور مجھے معلوم بھی نہیں، دعا کس سے کر کے جاتے ہو؟ کبھی اپنے عرش والے سے کی ہے؟ صرف اور صرف عقیدت کی بنا پہ عقیدہ خراب کر رہا ہوں۔ میں میاں چنو کے دربار پہ کیوں جاتا ہوں؟ کیا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آنا؟ پاک پتن سفر کر کے کیوں جاتا ہوں؟ کیا انہوں نے مجھے کہا تھا تو آنا؟ سیون کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے انہوں نے مجھے کہا تھا؟ صرف عقیدت ہے، محبت ہے بس ان سے، اسی بنا پہ جاتا ہوں۔ وہاں پہ چڑھاوے اس لیے چڑھاتا ہوں عقیدت، اسے یہ معلوم نہیں کہ میں عقیدہ خراب کر رہا ہوں، اسے یہ معلوم نہیں کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی توجہ، جس بندے نے عبادت کا ایک رخ بھی غیر اللہ کی طرف پھیرا، اس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اور قیامت کے دن اللہ کے بندو اللہ نے یہ فیصلے کرنے ہیں تیرا عقیدہ درست تھا کہ نہیں، صدقہ نہیں دیکھا جانا، یہ سارے معاملات بعد میں، خیرات نہیں دیکھی جانی، تو حاجی نمازی سی یہ نہیں، عقیدہ کی نہ مضبوط یہ دس۔
عبادت میں تم شرک کر رہے ہو. اس سے نجات دلوانے کے لیے اپنے رب سے اس رمضان میں دعا مانگو, الہی صحیح عقیدہ دے دے, مسلمانیت والا عقیدہ دے دے, ابراہیم والا عقیدہ دے دے, رسول والا عقیدہ دے دے, ابو بکر والا عقیدہ دے دے, عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سعد شہید والا عقیدہ دے دے. اس سے بڑھ کے اللہ سے اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے اور کیا لینا ہے ہم نے اللہ سے؟ اگر عقیدہ ہی مل گیا تو سارے معاملے آسان ہو جائیں. میں جانور اس لیے ذبح کرتا ہوں انہی جگہ پہ جا کے جہاں پہ غیر اللہ کے نام کی آوازیں دی جاتی ہیں, صدائیں لگائی جاتی. میں کہنا اصل میں نا پتہ کیا ہے, انسان جو ہے نا یہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چل رہا ہے, اسے معلوم ہی نہیں رسول عقیدہ کیا لے کر کے آیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, تم ان تصویروں کو کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے پتہ کیا کہا, قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين, ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے کہا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين, تمہارے آباء و اجداد سبھی کے سبھی گمراہی کے اندر, سبھی کے سبھی رسوا ہے, سبھی کے سبھی ذلیل. میں اپنے آباء میں 7 اس واسطے جاننا میرے ابا جی جانتے رہے, اس لیے جاتا ہوں بڑے جاتے رہے, وہاں پہ جا کے جانور بکرے چھترے ذبح کرتا ہوں. او امت کے لوگوں میری بات یاد رکھو, انسان کی نظر, انسان کا یہ نظریہ ہو, انسان کی یہ اس کی چاہت ہو کہ یار میں یہ جو بکرا کر رہا ہوں, یہ جو جانور کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ کرنا ہے. میں نے اس کی بالکل نیت یہ ہے کہ میں کسی کے نام کا نہیں کروں گا, صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کے نام کے لیے کروں گا. اور جگہ کا تعین وہ میاں چنو کا دربار کر لیتا ہے تو حضرات محترم ایسے بندے کی ایسی کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے دور جاہلیت کے اندر ایک نظر مانی تھی. نظر کیا تھی کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے گا نا, فلاں کام, تو میں یہ کام کروں گا, میں جانور ذبح کروں گا. کہاں پہ کروں گا؟ بوانا کے مقام پہ کروں گا. تو اللہ کے رسول نے پہلی بات اس سے یہ پوچھی کہ میرے صحابی یہ مجھے بتلا کیا وہاں پہ کوئی میلے عرس یا کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں. فرمایا جا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. دنیا کے لوگوں, اس صحابی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جا جا کے ذرا اپنی نظر کو پورا کر. اور مسلمانوں یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے, نظر جو ہے نا, نظر یہ شریعت میں فرض نہیں ہے, انسان خود اپنی ذات پہ فرض کرتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ کسی کے بیٹے کو کینسر ہے, وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب اگر اللہ تعالیٰ میرے پتر کو شفا دیندا ہے نا تو میں 1 مہینے کے روزے رکھاں گا, 1 مہینے کے روزے رکھوں گا. یا وہ نظر مان رہا ہے, اللہ نے نہیں کہا کہ تو مان, لیکن مان رہا ہے. اگر اس نے نظر مان لی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا اس پہ ضروری ہے, اگر وہ نہیں کرتا تو گنہگار ہوتا. اس صحابی نے نظر مانی کہ اللہ کے رسول میں بوانا کے مقام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جا کر, لیکن شرط یہ ہے وہاں پہ کسی غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہوتی. فرمایا نہیں, اللہ کے رسول عبادت نہیں ہوتی. فرمایا جا جا کے پھر اپنی نظر کو پورا کر. تو حضرات یہ عبادات میں جو شرک ہے اس سے ذرا بچیں. توکل کائنات کے رب پہ کرے, عبادت کائنات کے رب کی بجا لائے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جس بندے نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس بندے کی اللہ کے اس بندے پر لعنت ہے, لعنت ہے, لعنت ہے. 3 مرتبہ یہ جملے آتے ہیں کہ میرے بھائیوں جو غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز ذبح کرتا ہے حضرات محترم اس شخص پہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے. وہ بکرے چھترے تے بعد دی گل ہے, ایک مکھی بھی اگر بندہ غیر اللہ دے نام دی دے نا تے اللہ نجات نہیں کرتا. تو اس لیے عبادت کے اندر شرک نہ لے کر کے آئیں. 2 چیزیں میں نے بیان کر دی, عقیدہ اور عقیدت میں شرک ہم کرتے ہیں, عبادت میں ہم شرک کرتے ہیں. آخری بات عزیزان گرامی, عبادت کا شرک تو بڑی بات کی بات ہے, ہمارے ارادوں کے اندر شرک ہے. ہم ارادوں میں شرک کرتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں. بات آپ کو کڑوی لگے گی لیکن عزیزان گرامی معذرت کے ساتھ دلیل دوں گا, قرآن مجید سے دلیل دوں گا, حدیث رسول سے دلیل دوں گا. ایک بات یاد رکھیں, جو بندہ دین کو دنیاوی طور پہ استعمال کرتا ہے, دین کو دنیاوی طور پہ استعمال کرتا ہے, وہ بندہ اللہ کی ذات سے شرک کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون. یہاں پہ میری مجلس میں اگر کوئی آدمی بیٹھا نا صدقہ کرنے والا, خیرات کرنے والا اور حضرات محترم رفائی کام میں حصہ لینے والا, اگر اس کی چاہت یہ ہے کہ میں یہ کام کر کے دنیا چمکاؤں,
اگر میں یہ کام کر کے اپنا مال و ملال زیادہ کر لوں تو وہ شخص اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اور یار اپنی خواہشات کو پورا کرنے واسطے دین کو استعمال کر دو. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. اللہ فرماتے ہیں اس کا جو کیا تھا نا سارا دنیا میں ہے, آخرت میں کچھ نہیں. ہمارے نا وہاں پہ ساہیوال میں ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں, فرمانے لگے ہمارے علاقے میں نا ایک امام صاحب تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹیاں دی تھی. اب اس کو 3 بیٹیاں اللہ نے دی تو وہاں پہ ایک آپ کو پتہ یہ نوجوان آج کل کے یہ نا امام صاحب کی اس نے ایک بیٹی کو دیکھ لیا. اب اس کی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پتہ کیا کیا, دین کا استعمال کیا. اللہ والو اس نوجوان نے اپنی داڑھی مبارک رکھی, 5 وقت کا نمازی بنیا, امام صاحب کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. 2 سال ہوئے نا, 2 سال. اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جی میں نے قاری صاحب کی بیٹی سے شادی کرنی, ان سے رشتہ مانگ کے آؤ. باپ گئے قاری صاحب کے پاس, ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھی تیرا بیٹا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا وہ جڑا تھوڑے پیچھے نماز پڑھتا ہے. قاری صاحب کہتے کہ یار ماشاءاللہ اتنا تیرا بچہ نمازی, اتنا پرہیزگار, تقوی والا بندہ, حیا والا بندہ, ماشاءاللہ داڑھی بھی اس نے پوری رکھی ہے. امام صاحب نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا اسے. اب بیٹی کا رشتہ ملا, شادی ہوئی, 2-3 ماہ بعد اس بندے نے داڑھی بھی کٹوا دی, اس بندے نے نمازیں بھی چھوڑ. اور اس سے پوچھا گیا اے ظالم تو نے یہ کیا کیا؟ کہتا میں قاری صاحب دی بیٹی نو حاصل کرنے واسطے سارا کچھ کیتا سی تے میں کر لیا, میں اپنے مقصد اندر کامیاب ہو گیا, ہن مینوں کچھ نہیں, ہن میں نماز نہیں پڑھنی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. اور خدا را میرے بھائیو جو کوئی رفائی کام کرتا ہے اگر وہ دنیا کے حصول کے لیے کرتا ہے تو چھوڑ دے, اللہ کی قسم چھوڑ دے. کوئی مینو راضی کرنے واسطے, انتظامیہ نو راضی کرنے واسطے کوئی کام کر رہے دین دا تو چھڑ دے. اللہ کی عدالت اندر کوئی مول نہیں پینا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. میں اپنے جیسے خطباء سے, اپنے جیسے لوگوں سے اور آپ سبھی سے یہ گزارش کروں گا, آپ کا بیٹا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. لوگوں بڑی بڑی دنیا دیکھی, اللہ کی قسم دین کے نام پہ دنیا چمکاتے ہوئے میں نے دیکھی. کوئی بندہ اتنے مسجد صاف اندر پہلی وقت صاف اندر نماز پڑھتا ہے نا, اس وجہ تو داڑھی اس نے اچھی, کپڑے اچھے, اس کے بھائی معاملات بڑے لوگوں کے ساتھ, نمازیوں کے ساتھ ملن جون اٹھن ہر چیز بہتر ہے. وہ کس وجہ سے بہتر ہے کہ یار جدو انہیں کوئی سوٹ لینا ہوئے تو میری دکان تے آئے گا, یار وہ حاجی صاحب بڑے اچھے نے, وہ بھائی نمازی پڑھ رہا ہے, وہ نماز اس وجہ تو پڑھ رہا ہے کہ میری دکانداری چنگی ہوئے. وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا, وہ پروردگار کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ. یہ ارادوں کا شرک ہے حضرات گرامی, اگر ارادوں کا شرک ہے. میں مسجد 5 لاکھ دینے, قاری عظیم میرا جمعے چ نام لوے, قاری محسن جمعے چ نام لوے, مظہر امین میرے نام دا اشتہار بنا کے لاوے, میرے بھائی خدا نہ چھوڑ دے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. میں سب سے زیادہ رفائی کام کرتا ہوں, فلاح انسانیت کا کام کرتا ہوں, میں مرکزی کے سارے کام کرتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ بھائی کام کریں آپ, لیکن وہ اس لیے کرتا ہے کہ بھائی ہر مجلس میں مظہر میرا نام لے, ہر مجلس میں قاری عظیم میرا نام لے, ہر مجلس میں قاری محسن میرا نام لے. عزیزان گرامی میں نے پہلے کہا دیا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. قیامت دن کچھ نہیں لبنا, کچھ نہیں ملے گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر. یہ شرک کر رہا ہے تو میرے سے, مینوں تو 5000 اس وجہ تو دے رہے ہیں میرے نال عقیدت رکھنا ہے, لیکن منشور اور مقصود تیرا یہ ہے کہ قاری صاحب میرے نال اچھے تعلق بنا لیں, اچھی محبت میرے ساتھ کر لیں. ان کو جب بھی کوئی ضرورت پڑے, دنیاوی ضرورت پڑے, یہ میری دکان پہ آئے, میرے پاس آئے, چھوڑ دے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. عزیزان گرامی یہ اللہ نے آپ کو قیامت کے دن پوچھنا. عقیدت کی بنا پہ عقیدہ خراب کر کے نہ جانا. جو ہے تیرے پاس سنبھال کے رکھ, عبادت کائنات کے رب کی وجہ لاتے رہنا, خدا کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرتے رہنا. میں انشاءاللہ رسول اللہ کی نیابت میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا بیٹا آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے. عقیدہ درست ہو گیا نا, قیامت والے دن اللہ رب العالمین سارے بیڑے پار کر دے گا. اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں رسول کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. اللہ ہمیں محدثین کا, علماء کا,
جو صلحاء ہیں اللہ ان کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائیں گے. عقیدہ درست ہو گیا سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. اللہ مالک سے دعا ہے الہی ہمیں صحیح معنوں کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا، والذین، ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، یہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. اینڈ پہ اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور دنیا کے لوگوں ہماری ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر کے نہ آنا. اگر تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے تو پھر اسی کی عبادت کرتے رہنا، اسی کے احکام کو دنیا میں بجا لاتے رہنا. اللہ مالک سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.